تو ان کا خدا اور ہمارا خدا ایک ہے. موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ نام لیا گیا ہے قرآن شریف کے اندر. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے نبی ہیں اور وہ میرے نبی ہیں، وہ جب معراج پہ گئے تھے تو آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی. آپ کی پوری میٹنگ ہوئی تھی جو کہا جاتا ہے اس میں. تو آپ دیکھیے کہ جب وہ دو ہمارے نبی اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں تو بڑی بات ہے. تو آپ نے نماز پڑھائی تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے پڑھی. تو یہ باتیں ہمیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے. جیسے میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو ہم آل ابراہیم کی کو کہتے ہیں کہ آل آف ابراہیم کو کہتے ہیں کہ وہ زندہ رہے، خوش رہے، آباد رہے. تو یہ ہم 5 بار کہتے ہیں اور سنتیں پڑھتے تو زیادہ کہتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ ایک مسلمان انسان، عورت، مرد کتنی بار ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کہتا ہے کہ وہ اچھی رہے، خوش رہے، آباد رہے. تو ہزاروں بات ہو جاتی ہیں اس میں مسلمانوں کی زندگی کے اندر. ہمیں یہ چاہیے کہ ان باتوں کو ہائی لائٹ کریں، پھر ان کے دکھوں کو سمجھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. جو ہولوکاسٹ ہوا اس سے وہ کتنے ڈرے ہوں گے، کتنا ان پہ عذاب آیا، کتنی مصیبتیں اٹھائیں انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا اپنا. تو ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے. اور ہماری اچھا یہ سلسلہ جو ہے چشتی صاحب یہ 1935 سے شروع ہو گیا تھا یہ ان مظالم کا، جب وہ ایک نسلی قانون بھی آیا تھا. جی ہاں، یہ وہیں سے 1935 سے شروع ہوا ہے اور موسٹلی یہ جرمنی، آسٹریا سے شروع ہوا ہے اور یہ پھیلتا گیا پولینڈ میں اور چیک ریپبلک میں اور اس کی گرفت بڑھتی گئی. اور انفارچونیٹلی ابھی بھی تھوڑے اس کے اثرات پائے جاتے ہیں یورپ میں. اگر آپ جائیں گے تو ابھی اسے تھوڑا سا ریپلیس کر دیا گیا اسلاموفوبیا سے. لیکن anti-Semitism and Islamophobia are basically can be seen in European societies quite prevalently, even as of today. تو یہ باتیں یہ 1935 سے شروع ہوا. اس کے بعد کیونکہ ہٹلر جو تھے وہ ان کی پارٹی کی گرفت اس وقت نہیں تھی 1935، ان کو اپوزیشن تھی تھوڑی سی. تو انہوں نے جیسے ان کی گرفت گورنمنٹ پہ بڑھی، حکومت پہ بڑھی، تو ان کا رویہ جو تھا وہ بدلتا گیا اور بہت سخت ہوتا گیا یہودیوں کے خلاف. وہ اچھی بات نہیں تھی. انہوں نے بائیکاٹ کرنا شروع کیا. انہوں نے یہ بات سواستیکا کا نشان نکالا. انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ ایرین ریس پیور ریس ہے. یہ باتیں ان کو الگ کرنے کے لیے کی گئی کیونکہ یہودی لوگ ایرین نہیں کہلاتے. تو ان کے لیے کہا گیا، وہ باتیں لے کے آئے ان کو. اور اس سے انہوں نے نفرت کو اتنا بڑھا دیا سوسائٹی کے اندر کہ جہاں دوست تھے، جہاں شادیاں آپس میں ہوتی تھی ان کی، وہ سب ٹوٹ گئیں، رشتے ٹوٹ گئے اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے گھروں میں بس گئے یا پھر اپنے جو ان کے دیش تھے، جو ان کے ملک تھے، تو انہیں چھوڑنا پڑا. دوسرے ملکوں میں جا کے پناہ لینی پڑی، چھپنا پڑا، پھر سے زندگی شروع کرنی پڑی. آپ امیجن کیجئے کتنی مشکل ہوتا ہوگا کہ کئی آج بھی لوگ ہیں جن کی مائیں، جن کے بھائی اور جو ان کے بڈھے لوگ ہیں بیچارے وہ زندہ جلا دیے گئے گیس چیمبرز میں. آپ امیجن کیجئے، آپ پھانسی کی بات کرتے ہیں لیکن یہ تو زندہ لوگوں کو نے جلایا ہے. اور 3 ملین، 1-2 بھی نہیں، آپ سوچیں تو 3 ملین ایک ہی بہت ہوتا ہے غلط بات کرنے کے لیے. تو 3 ملین لوگوں کو انہوں نے جلایا ہے اور یہ بہت ہی شرمناک بات ہے. اور جبھی بھی یورپ اس چیپٹر کو دیکھے گا پیچھے مڑ کے، اس کو شرم آئے گی اس بات سے. اور ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان کو ویلکم کریں اور 2 اسٹیٹ سلوشن بنائیں، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں، اس کے ساتھ مل کے کام کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اور اکنامک ڈیولپمنٹ کریں فلسطین کا بھی، تو فلسطین بھی صحیح رہے، سیکیور رہے، اور اسرائیل بھی thousands of years تک سیکیور رہے انشاءاللہ. دونوں ملک ساتھ ساتھ سیکیور رہے. ہماری تو یہی دعا رہے اچھا گی. چشتی صاحب مجھے یہ فرمائیے، آپ کی تو ہسٹری پہ خاصی نگاہ ہے، ہولوکاسٹ میں بھی مسلمان کہیں کوئی اس کا حصہ نہیں رہا. دس واز فرام جرمن نازیز رائٹ؟ مسلمانوں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں کوئی ہے، ہاتھ نہیں. اچھا ہمارا کبھی بھی نہیں اس سے ہاتھ. پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں تو جب اس کی بات ہوتی ہے، ٹرکش امپائر کی بات ہوتی ہے، اوٹومن امپائر کی بات ہوتی ہے، یا اس سے پہلے پرشین امپائر، پرشین امپائر کے دیکھتے ہیں، یا ہم چلے جائیں بیک ان ٹائم جب ہم اسپین میں انویٹ کرتے ہیں، مسلم جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو ان کو فرسٹ الائے ملتا ہے وہ بھی جوئش ملتے ہیں. اور مسلم جیسے جیسے وہ فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو پیچھے ایڈمنسٹریٹو پوسٹس پہ جوز کو، تو دیر واز اے ٹرسٹ لیول بٹوین مسلمز اینڈ جوز، اینڈ دس واز آلویز دیئر رائٹ.
جی ہاں، یہ بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ شیک ہو گیا ایک دم سے, اور 1948 اور جتنا میں نے دیکھا پڑھا ہے وہ انہوں نے زمینیں وہاں پہ خریدی ہیں, اینڈ دین ہولوکاسٹ اور جینوسائڈس کے بعد ایک بہت چھوٹی سی کمیونٹی رہ گئی ہے, اس نے سیکیور ہونے کے لیے اپنے ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا لیا. اور آئی گیس جیروشلم واز ناٹ پارٹ آف دا پرابلم, اور جو سولوشن تھا وہ یہ تھا کہ اس کو ایک نیوٹرل ایڈمنسٹریشن دیکھے گی, اور ایک پارٹ مسلم پارٹ ہوگا, ایک پارٹ جوئش جی پارٹ جی ہوگا کنٹری جی کا, جی اور اس کو شاید عرب کنٹریز نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس ٹائم پہ, اور پھر وارز ہوئیں, اور پھر ریسٹ از دا ہسٹری. جی جی جی. یہ ایک دم سے پرابلم کیوں بنی, اور آج تک وہ پرابلم اتنی گہری کیوں ہوتی جا رہی ہے, اس کو سالو کرنے کی جانب کیوں نہیں کام کیا جا پا رہا؟ اس کی طرف آپ کی بات بالکل درست ہے, اور یہ کام انشاءاللہ ہم مل کے کریں گے ان دا فیوچر. ہم شروع کریں گے پاکستان اور انڈین مسلم اور بنگلہ دیش سے. تو اس وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا کہ ہم نے اس کو ایک سینٹرل تھیم بنا لیا, کہ ہم نے کس سے امہ کی پرابلم بنا لی کہ یہ امہ کی پرابلم ہے پیلسٹائن. پیلسٹائن پرابلم ہے, ہم سے ریکگنائز کرتے ہیں, ہمیں 2 اسٹیٹ سولوشن کے لیے چلنا چاہیے, اور ہمیں 2 اسٹیٹ سولوشن کے لیے بیٹھ کے اپنے کزنس, اپنے دوستوں سے, اپنے یہودی بھائیوں سے بات کرنی چاہیے. اور there is a lot of economic development that is happening in Palestine. Lot of Jewish boys and girls are doing a lot of good work in Palestine. I receive every day daily mails saying that there's a project going on. Of course, they need a statehood and we support that statehood for Palestine. But at the same time, we don't need to make this as a big problem. We need to sort it out by sitting on a table. You see, آپ کے پاس 2 choices ہیں. یا تو آپ لڑتے رہیے, ہارتے رہیے, 500 سال تک لڑتے رہیے, پھر بھی کچھ نہیں حاصل ہوگا آپ کو. آ کے بیٹھنا ہے اپنے سامنے کسی کے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ خدا کی مخلوق کو مار رہے ہو, ایک دوسرے کو. خدا جو ہمارا ایک ہے, جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے. کس نے کریٹ کیا ہمیں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں کریٹ کیا ہے. تو آپ اللہ رب العزت کی بنائے ہوئی مخلوق کو مار رہے ہو ایک دوسرے کو. تو اس سے کسی طرح سمجھوتا کر کے ختم کرو. اور سب سے بڑی بات آپ نے جو فرمایا, بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ہماری بڑی اچھی دوستی تھی. یہ بات ہسٹوریکل فیکٹ بھی ہے کہ یہودی لوگوں کو بہت اچھی سٹیٹس ملی ہوئی تھی اسلامک امپائر کے اندر. صوفیزم کے اندر ان کا بڑا رول رہا ہے یہودیوں کا, اور وہ بہت اچھے لوگ ہیں, سمجھدار, پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور اس بات سے کسی کو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ جب آدمی دیکھے کہ دوسرا آدمی بیٹر ہے مجھ سے, تو اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے 25% نوبل پرائز جو ملتا ہے وہ یہودی لوگوں کو ملتا ہے. ہاں, ریسرچ میں ان کا بہت زیادہ کام ہے, ڈیولپمنٹ میں ان کا بہت وہ زیادہ کام ہے. 18 ملین لوگ ہیں دنیا کے اندر, اور 25% نوبل ہوتا ہے جو پرائز